الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ آپ اپنا ڈبل مائک بند کر دیجئے اگر آپ کے پاس دو سسٹم آن ہوں گے شاید۔ اور اس کے اندر آج ہماری دوسری کلاس ہے، آج ہے 8 مارچ 2022۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے دوائر کی تعریف اور دائرہ معدل النہار یہ پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم منطقۃ البروج اور مارہ بالاقطاب الاربعہ یہ انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے یہ علم ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ پاک استقامت کی دولت نصیب فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ یہ سامنے ہمارے ہے لکھا ہوا ہے منطقۃ البروج۔ اب یہ منطقۃ البروج ہے کیا چیز؟ منطقۃ البروج سب سے پہلے میں اپنے الفاظ کے اندر سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کی تحریر کے اندر ایک تو یہ کہ ان کے اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کی لینگویج ہوتی تھی، یعنی جیسے اردو بھی ہے تو اردو بھی مختلف زبانوں کے اندر اس کے اندر تبدیلیاں آتی گئیں، اور جدید اردو کے اندر کافی ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور پھر ہمارا جدید انداز بات چیت کرنے کا انداز کافی مختلف ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے منطقۃ البروج اپنے انداز میں سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کتاب کی جانب چلیں گے، تو کتاب کے الفاظ انشاءاللہ ضروری کہ ہمیں آسانی سے سمجھ آتے جائیں گے، یعنی یہ کافی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے ایک کانسیپٹ ہمارا اگر کلیئر ہو جائے اس چیز کا، منطقۃ البروج کا۔ پیارے طلبہ کرام، ہم نے گزشتہ کل والے اپنے سبق کے اندر ایک چیز پڑھی تھی، اور وہ تھی نہار کی تعریف کے اندر ہی سب سے پہلی لائن یہی تھی دائرہ معدل النہار کی، کہ فلک الافلاک کی حرکت ہمیشہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے۔ آج کی ہماری منطقۃ البروج کی بحث کے شروع کے اندر ہی یہی چیز ہے۔ سورج کی ایک حرکت ہے ذاتی اور ایک ہے حقیقی۔ ذاتی حرکت سورج کی جو ہے، یعنی یہ جو اس کی اپنی حرکت ہے خود کی، وہ اس کی ہے مغرب سے مشرق کی جانب، یعنی سورج مغرب سے مشرق کی جانب چلتا ہے، اور یہ ہے حقیقی حرکت اس کی ذاتی۔ اور دوسری ہو گئی اس کی ظاہری حرکت۔ ظاہری حرکت سورج کی اس کے بالکل الٹ ہے، وہی ظاہری حرکت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی جانب غروب ہوتا ہے۔ اب یہ پھر ہمیں نظر کس طرح سے آتا ہے مشرق سے مغرب کی جانب چلتا ہوا؟ تو سورج جس فلک میں ہے اصل میں وہ فلک حرکت میں ہے، وہ فلک مشرق سے مغرب کی جانب حرکت کر رہا ہے، جو کہ ہم نے کل کے اپنے دائرہ معدل النہار کی تعریف کے اندر بھی پڑھا تھا۔ تو چونکہ وہ فلک مشرق سے مغرب کی جانب چلتا ہے، تو اس لیے سورج ہمیں محسوس بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دکھنے میں بھی ایسا ہی ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی جانب چل رہا ہے۔ فرض کریں اگر فلک بالکل رک جائے، یہ بالکل حرکت نہ کرے، تو پھر سورج کی حرکت وہی ہوگی کہ مغرب سے مشرق کی جانب ہی ہوگی۔ اور یہ حرکت کس طرح سے ہے؟ سورج کا راستہ کون سا ہے؟ سورج کا جو راستہ ہے اس کا حقیقی طور پر اس کو کہتے ہیں منطقۃ البروج۔ یہ بھی اس کے اندر ایک فرض کیا گیا ہے اس کا راستہ، یعنی ہے اس طرح کا ہی۔ حقیقی طور پر ایسا نہیں کہ سورج کا مبدا جو ہے وہ 0 درجے طول بلد سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، کسی بھی طول بلد کے درجے سے اس کا سٹارٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے 0 درجے طول بلد یعنی مبدا طول سے اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ لیا۔ یہ آپ کے سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، دیکھیے ایکویٹر سے سورج چلتا ہے یوں مشرق کی جانب، اور یوں اس کا راستہ ہی یوں ہے، ایسا نہیں کہ یہ تھوڑا کہ ہلکا ہلکا مشرق کی جانب بھی چلا اور ہلکا ہلکا شمال کی جانب بھی، بلکہ اس کا راستہ ہی یوں ہے اور یہ بالکل سیدھا چلا ہے۔ چلتے 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 اس نے ایک روبو مکمل کیا، یعنی 90 درجے اس نے مکمل کیے، تو اس کے بعد
اس کا راستہ کچھ یوں ہو گیا جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. دوبارہ پھر یہ مودل النہار کی طرف اس کی حرکت آنا شروع. مودل النہار کی طرف آتے آتے دیکھیے کہ مودل النہار پر اس نے یہاں پر اس مودل النہار کو قطع کیا. قطع کرنے کا مطلب یہی کہ اس کو کراس کیا. کراس کیا تو ان دونوں کا آپس میں کتنے درجے کا فاصلہ ہے؟ ان دونوں کا آپس میں مفتی صاحب کے دور کے اندر کی جو تحقیق تھی وہ 23 درجے 27 دقیقے تھی، اور جدید دور کی تحقیق تقریبی لحاظ سے 23 درجے 26 دقیقے ہے. اور تحقیقی انداز میں اگر اس کی تحقیق کو دیکھا جائے تو 23 درجے 26 دقیقے 22 ثانیے یہ اس کی تحقیق ہے کہ اتنے درجے کا ان کا آپس میں. اب یہ مزید آگے پھر چلتا گیا منطقۃ البروج، اور یہاں پر جا کر پھر اس کی حرکت یہاں سے یوں ہی دور ہو، جتنا ہونا تھا 90 درجے پر جا کر ہو گیا. پھر اس کے قریب آنا شروع ہوا مودل النہار کے، اور دوبارہ جہاں سے چلا تھا وہیں پر پہنچ گیا. اس انداز میں دیکھتے ہیں تو بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید یہ اپنی سائڈیں تبدیل کر رہا ہے، حالانکہ اس کی سائڈیں تبدیل نہیں کر رہا. یہ پورے ایک سرکل کے اندر گھوم رہا ہے. دیکھیے اس کا پورا سرکل ہے، یہ اپنے ایک دائرے کے اندر ہی گھوم رہا ہے. اور پورا ایک دائرہ جو ہے، اپنا ایک چکر جو ہے سورج، یہ پورا ایک، اس کو کہتے ہیں دائرہ مودل النہار. اب آج کی ہم نے یہی پڑھا آج کے اپنے سبق کے اندر، یعنی جو ابھی ہماری پہلی تعریف آئے گی، اگلی جو تعریف ہے اس کو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم گوگل ارتھ کی طرف جو دوبارہ آئیں گے. ابھی ہم کتاب کی جانب چلتے ہیں. منطقۃ البروج، جو دائرہ عظیمہ. اچھا، اس کو دائرہ عظیمہ کہا. دیکھیے کہ جو دائرے کی اصطلاح جب بھی استعمال ہوگی تو دائرہ زمین کے اوپر نہیں ہوگا، دائرہ فلک کے اندر ہوگا. تو یہ فلک کے اندر ہے، لیکن ہم نے سمجھانے کے لیے زمین کے اوپر یعنی لگایا ہے. جو دائرہ عظیمہ مودل النہار کا تقاطع اس طرح کرتا ہے، تقاطع کا مطلب اس کو کراس کرنا. اب بالکل 90 کے اینگل پر ہو یہ ضروری نہیں. تقاطع اس طرح کرتا ہے کہ دونوں کے قطبوں میں 23 درجے 27 دقیقے کا فصل ہے. اچھا، یہ قطب کا بتانا میرے ذہن میں رہ گیا. یہ دیکھیے جس طرح یہ دائرہ مودل النہار ہے اور اس کا یہ اوپر والا قطب ہے 90 درجے پر جا کر. یہ منطقۃ البروج بھی پورا ایک دائرہ ہے. اور کوئی بھی دائرہ ہو، دائرہ عظیمہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس طرح سے کسی بھی کرے کو قطع کرے کہ بالکل دونوں حصوں میں کر دے، تو یہ بھی اسی طرح سے کر رہا ہے. اب اس کا بھی قطب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اتنا ٹیڑھا ہو کر لگا ہوا ہے اس سے مودل النہار سے، تو اس کا قطب بھی اتنا ہی ٹیڑھا ہو کر ہی لگے گا. تو یہ دیکھیے یہاں پر اس کا قطب بن رہا ہے، یہ قطب شمالی بن رہا ہے. نیچے اس کا قطب جنوبی بھی بن رہا ہے، وہ یہاں پر بن رہا ہے. دونوں قطب اس کے نشان لگا دیے گئے ہیں آپ کے سامنے. کلوز کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیے یہاں پر یہ ہے، یہاں پر وہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی لائن. یہاں پر یہ اس کا قطب شمالی، نیچے اس کا قطب جنوبی. مودل النہار سے مودل النہار کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی تو بالکل اسی طرح ہے. یوں کرتے ہیں تو اوپر ہمیں قطب شمالی نظر آتا ہے، نیچے قطب جنوبی نظر آتا ہے. چونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں مودل النہار اور منطقۃ البروج، تو لہٰذا ان کے جو قطب ہیں وہ بھی اسی طرح اتنے فاصلے پر ہٹے ہوئے. کتنے فاصلے پر ہٹے ہوئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کا آپس میں زیادہ سے زیادہ جتنا فاصلہ ہوگا ان کے قطبوں کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا. اور ان کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے؟ ان کا آپس میں فاصلہ ہے 23 درجے 26 دقیقے کا. اور وہ فاصلہ ہم چاہے یہاں سے پیمائش کریں، جہاں سے ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں وہاں سے پیمائش کریں کہ یہاں سے ان کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے. اگر ان کو جیسے یہ تو ہو گیا 90 کے اینگل پر، یہ دونوں پیلی لائنیں جو ہیں، اور یہ جو ریڈ لائن ہے یہ نیچے والی جو سیدھی پیلی لائن ہے، یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ تو 23 درجے 26 دقیقے. یا تو یہ فاصلہ پیمائش کر لیں، یا پھر مودل النہار سے یہ فاصلہ دیکھ لیں کہ یہاں پر یہ دونوں آپس میں کتنے فاصلے پر ہیں. تو یہاں سے یہ دونوں آپس میں 23 درجے اور 26 دقیقے کا فاصلہ، آپس میں 23 درجے 26 دقیقے کا ہی فاصلہ ہے. یہ دیکھیے اس کا قطب یہاں پر ہے، اور منطقۃ البروج کا جو قطب ہے وہ یہاں پر ہے. جو دائرہ عظیمہ مودل النہار کا تقاطع اس طرح کرتا ہے کہ دونوں کے قطبوں میں 23 درجے 27 دقیقے کا فصل ہے، اس دائرہ عظیمہ کا نام منطقۃ البروج ہے.
جن دو نقطوں پر منطقۃ البروج اور موضع النہار کا تقاطع ہوتا ہے، یعنی تقاطع ہوتا ہے اس کا 0 درجے پر، 0 درجے فصل طول پر اور 0 درجے طول بلد پر، یعنی پرائم میریڈین اور اینٹی میریڈین 180 پر ہوتا ہے، ان میں سے ہر نقطے کو اعتدال کہتے ہیں، یعنی جہاں سے یہ دونوں آپس میں تقاطع کرتے ہیں ان دونوں کو اعتدال کہتے ہیں۔ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سورج جہاں سے ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر ہے اینٹی میریڈین ہے، یہ یہاں پر ہوگا تو بھی اعتدال ہے کہ دن رات برابر ہیں، اور جب یہاں پر ہوگا پرائم میریڈین پر عالمی خط زوال پر تو اعتدال پر ہی ہوگا۔ منطقۃ البروج کا نصف حصہ یعنی 180 درجہ موضع النہار کے شمال میں، آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ایک سرکل کے اندر، ایک دائرے کے اندر 360 درجے ہوتے ہیں، اب 180 کا مطلب اس کے آدھے درجے، آدھا دائرہ، تو 180 درجے موضع النہار کے شمال میں اور نصف حصہ موضع النہار کے جنوب میں ہے۔ یہ تو بالکل واضح کلیئر بات ہے۔ منطقۃ البروج کے نصف شمالی کے دو مساوی حصوں کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں۔ یہ شمالی ہے، یہ دیکھیے یہاں سے شروع ہوا شمال کی جانب سورج، یہاں سے پرائم میریڈین سے دیکھیے آپ شمال میں ہے منطقۃ البروج، ان کے بالکل بیچ میں یہ جگہ آ گئی اور یہ جگہ بنتی ہے ٹراپک آف کینسر۔ یہاں سے اس کا بیان کر رہے ہیں کہ منطقۃ البروج کے نصف شمالی کے دو مساوی حصوں کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں، ٹراپک آف کینسر کہتے ہیں۔ انقلاب سیفی پر 22 جون کو آفتاب آتا ہے، آفتاب سورج کو ہی کہتے ہیں، اور منطقۃ البروج کے نصف جنوبی کے دو مساوی حصوں کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب شتوی کہتے ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے اعتدال، ایک ہوتا ہے انقلاب۔ انقلاب کا مطلب ہے بدلنا، یعنی قلب کہتے ہیں نا دل کو، عربی کے اندر قلب بدلتا رہتا ہے، قاف نقطے والا۔ تو اسی طرح سے جتنی بھی اس طرح کی، یہ بھی وہیں سے لفظ نکلا ہے انقلاب، یعنی وہاں سے سورج اب ظاہری طور پر یعنی کہ دکھائی دینے کا، ویسے تو اپنے سرکل میں ہی ہے لیکن پلٹا کھاتا ہے، یعنی پہلے تو موضع النہار سے دور جا رہا تھا موضع النہار سے دور، لیکن جاتے جاتے اب یہ پھر قریب ہونا شروع ہوا، تو یہ اس کا انقلاب ہوا، اس نے تبدیلی یہ پائی، تو اس لیے اس وجہ سے اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ اب جو گرمیوں کا انقلاب ہوتا ہے تو اس کو انقلاب سیفی کہہ دیتے ہیں، جو سردیوں کا انقلاب ہوتا ہے اس کو انقلاب شتوی کہہ دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ذہن کے اندر ابھی آپ کا تو اتنا کانسیپٹ تو کلیئر ہو ہی چکا ہے کہ پوری دنیا میں گرمیاں جون میں تو نہیں ہوتی، لیکن یہ جون کے انقلاب کو انقلاب سیفی کہہ رہے ہیں، تو آیا کہ کیا شمالی دنیا والوں کے لیے انقلاب سیفی 22 جون کو ہوگا اور جنوبی دنیا والوں کے لیے انقلاب سیفی کیا دسمبر میں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، سب کے لیے انقلاب سیفی جون کو ہی ہوگا، جون میں ہی ہوگا، اور سب کے لیے انقلاب شتوی دسمبر میں ہی ہوگا۔ اصل میں اکثر دنیا کا اعتبار ہے، اور جو یہ نام ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے دیے ہیں اس کو، انقلاب سیفی، انقلاب شتوی، چونکہ اکثریت دنیا شمال میں ہے تو شمال کا ہی اعتبار کرتے ہوئے انقلاب سیفی، انقلاب شتوی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو انقلاب شتوی پر 22 دسمبر کو آفتاب آتا ہے۔ انقلاب سیفی سے دونوں اعتدال، انقلاب سیفی سے دونوں اعتدال 90 درجے پر ہیں، یعنی انقلاب سیفی پر جب سورج پہنچے گا 22 جون کو، تو اب جو اعتدال ہیں، اعتدال ربیعی، اعتدال خریفی، یعنی 21 مارچ 23 سپٹمبر، 21 مارچ اعتدال ربیعی اور 23 سپٹمبر اعتدال خریفی، ربی کہتے ہیں بہار کو، خریف کہتے ہیں خزاں کو۔ تو ان دونوں اعتدال یہ 90 درجے پر ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی شک ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ یوں ہی انقلاب شتوی سے بھی دونوں اعتدال 90 درجے پر ہیں۔ موضع النہار سے 23 درجہ 27 دقیقہ شمال میں انقلاب سیفی ہے۔ اب یہاں پر دوسرے درجے بیان کر رہے ہیں، یعنی طول بلد کے اعتبار سے، موضع النہار سے اس کے درجے بیان کر رہے ہیں کہ موضع النہار سے یہ نقطہ کتنی دوری ہے، کیونکہ موضع النہار تو پوری زمین پورے فلک میں اوپر گھیرا کیے ہوئے۔
معدل النہار سے 23 درجے 27 دقیقہ شمال میں انقلاب سیفی ہے، اور انقلاب سیفی سے 66 درجے 33 دقیقے شمال میں قطب شمالی ہے۔ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے ٹوٹل درجے ہیں قطب تک 90 درجے، ان 90 میں سے 23 درجے 27 دقیقے تو ہو گئے انقلاب سیفی تک، بقیہ پھر قطب تک پہنچنے کے لیے 66 درجے 33 دقیقے بچے۔ یہاں سے لے کر ایکویٹر سے لے کر اوپر قطب تک ٹوٹل تھے 90 درجے، 90 میں سے یہ 23 درجے 27 دقیقے ہم نے نکال دیے، باقی وہی 66 درجے اور 33 دقیقے بچے۔ یہاں سے لے کر یہاں پر اس چیز کا بیان ہو رہا ہے۔ اور انقلاب شتوی سے 66 درجے 33 دقیقے جنوب میں قطب جنوبی ہے، قطب شمالی انقلاب سیفی سے قریب اور قطب جنوبی انقلاب سیفی سے دور ہے، قطب جنوبی انقلاب شتوی سے قریب اور قطب شمالی انقلاب شتوی سے دور ہے۔ 21 جون کو سورج انقلاب سیفی پر ہوتا ہے، 22 دسمبر کو سورج انقلاب شتوی پر ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ظاہر سی بات ہے 22 دسمبر کو جہاں پر سورج ہوگا تو وہ قطب جنوبی کے قریب ہے، تو اس لیے اس کا بیان یہ ہو رہا ہے کہ انقلاب شتوی جو ہے وہ جنوب کے قریب ہے، قطب جنوبی کے، اور قطب شمالی سے دور ہے۔ 22 جون کو سورج عین شمال میں ہوتا ہے، اور عین شمال نہیں بلکہ انقلاب سیفی پر ہوتا ہے، یعنی شمالی دنیا کا زیادہ زیادہ جتنا اس کا میل ہو سکتا ہے اتنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ قطب شمالی کے قریب اور قطب جنوبی سے دور ہوتا ہے۔ انقلاب شتوی پر کھڑے ہو کر آپ جی اس کو ہی یوں کہہ لیں آسان انداز سے، ہم انشاءاللہ یہ خط سرطان، خط جدی وغیرہ یہ جتنے بھی برج ہیں، 12 بروج ہیں، انشاءاللہ ان بروج کا بھی ایک دن انشاءاللہ ہماری کلاس اس کے اوپر بھی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور کانسیپٹ سے سمجھا رہے ہیں، یعنی ایک ہی چیز یہ سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب علم کے سمندر کہ انہوں نے اس دور کے اندر اتنے سارے انداز میں ایک چیز کو سمجھایا، یعنی ہر آپ لائن کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ہی چیز سمجھا رہے ہیں لیکن انداز مختلف کر رہے ہیں، اصل میں حقیقت یہی ہے۔ انقلاب شتوی پر آپ کھڑے ہو جائیں، یہاں پر یہ چیز بیان ہو رہی 11 نمبر پہ، انقلاب شتوی پر کھڑے ہو کر معدل النہار کو بائیں جانب لینے پر، آپ انقلاب شتوی پر کھڑے ہو جائیں 22 دسمبر کو، یہ میں اس کو کر دیتا ہوں کیونکہ سامنے نظر آتی ہے۔ اب کوئی شخص انقلاب شتوی پر کھڑا ہو جائے، یہ انقلاب شتوی ہے، انقلاب شتوی پر اب اس نے کیا کیا، سب سے پہلے کھڑا ہو گیا معدل النہار کو بائیں جانب لینے پر، اب اس نے اپنا رخ کر لیا یہ رائٹ سائڈ پہ، اس جانب اس نے رخ کر لیا، یہاں پہ وہ کھڑا ہے، اس جانب اس نے اپنا رخ کیا، منہ کیا، تو اب اس کے لیفٹ سائڈ پہ بائیں جانب الٹے ہاتھ پر اس کے معدل النہار آ گیا۔ یہاں پر یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ بائیں جانب معدل النہار کو اپنے بائیں جانب لینے پر جو اعتدال چہرہ کے سامنے پڑے گا اس کو اعتدال ربیعی کہتے ہیں۔ دیکھیے کہ آپ واقعی اعتدال ربیعی ہے، دیکھیے یہاں پر اس نے اس جانب منہ کیا تو چونکہ نگاہ 90 درجے تک جاتی ہے تو یہ دیکھیے پرائم میریڈین آ گیا، جہاں سے ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ لیا تھا اس کا، اور سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا ہوتا ہے 21 مارچ سے، تو لہذا یہ اعتدال ربیعی بن گیا 21 مارچ۔ اب دوسرے انداز میں بیان کر رہے ہیں، اعتدال ربیعی پر 21 مارچ کو آفتاب آتا ہے۔ انقلاب سیفی پر کھڑے ہو کر، اب انقلاب سیفی کی جانب ہم چلتے ہیں، یہ آ گیا جی انقلاب سیفی، اور فرما رہے ہیں کہ انقلاب سیفی پر کھڑے ہو کر معدل النہار کو دائیں جانب لینے پر جو اعتدال چہرہ کے سامنے پڑے گا، اچھا وہاں پر تھا بائیں جانب لینا، یہاں پر ہے دائیں جانب، یعنی رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ پہ لینا، یہاں پر کھڑے ہو کر ادھر کرے گا تو اس کا رخ پھر رائٹ سائڈ سیدھی جانب، جس سائڈ پہ یہ ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے میرا کرسل، اس جانب چلا جائے گا، تو اس جانب جب کرے گا وہ، تو یہ دیکھیے
اب اس کا اینٹی میریڈین پر آ گیا. ہاں جی 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 بالکل، دونوں صورتوں کے اندر مشرق کی جانب یہ رخ کروا رہے ہیں. جزاک اللہ تعالیٰ خیر کثیرہ. یعنی ایک آسان انداز میں آپ نے ایک چیز بیان کی کہ یعنی کہ پہلے انقلاب شتوی پر کھڑے ہو کر بائیں جانب رخ مود النہار کو کرے گا، اور انقلاب سیفی پر کھڑے ہو کر دائیں جانب مود النہار کو کرے گا. تو یعنی دونوں صورتوں کے اندر یہی ہے کہ اپنا رخ مشرق کی جانب کرے گا. مشرق کی جانب کو رخ کرے گا تو اب اس کے سامنے جو اعتدال آئے گا، انقلاب سیفی پر کھڑے ہو کر مود النہار کو دائیں جانب لینے پر جو اعتدال چہرہ کے سامنے پڑے گا اس کو اعتدال خریفی کہتے ہیں. اعتدال خریفی پر 24 ستمبر کو آفتاب آتا ہے. یہ مفتی صاحب کے دور کی تحقیق ہے. جدید تحقیق یہ ہے کہ 23 سپٹمبر کو آفتاب آتا ہے. آپ نے دونوں یاد رکھنی ہے. جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا، پیپر ہوگا، تو آپ سے اس حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے دور کے اندر یا توضیح الافلاق کے مطابق اعتدال خریفی پر سورج کب آتا ہے. منطقۃ البروج کے 4 حصے ہو گئے، یہ تو ہم بھی سمجھ چکے ہیں. یعنی شمال کی جانب بھی 2 حصے اور جنوب کی جانب بھی 2 حصے. ایک حصہ اعتدال ربیعی سے انقلاب سیفی تک، ایک حصہ اعتدال ربیعی سے انقلاب سیفی تک. ابھی ہم اس انداز میں لے لیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیے، یہ اعتدال ربیعی سٹارٹ ہوا، یہاں سے یہاں تک ایک حصہ ہو گیا اعتدال ربیعی سے انقلاب سیفی تک. اس حصہ میں آفتاب 21 مارچ سے 22 جون تک رہتا ہے، اور جدید تحقیق یہ کہ 21 جون تک رہتا ہے. دوسرا حصہ انقلاب سیفی سے اعتدال خریفی تک، انقلاب سیفی سے اعتدال خریفی تک. اعتدال یہ انقلاب سیفی سے لے کر اعتدال خریفی تک، یہاں تک. اس حصہ میں آفتاب 22 جون سے 24 ستمبر تک رہتا ہے. تیسرا حصہ اعتدال خریفی سے انقلاب شتوی تک، اعتدال خریفی سے انقلاب شتوی تک. چوتھا حصہ انقلاب شتوی سے اس حصہ میں آفتاب 24 ستمبر سے، یعنی جدید تحقیق میں 23 ستمبر سے 22 دسمبر تک رہتا ہے. اور چوتھا حصہ انقلاب شتوی سے اعتدال ربیعی تک، انقلاب شتوی سے اعتدال ربیعی تک، جہاں سے چلے تھے وہیں پر پھر واپس پہنچ گئے. اس حصہ میں آفتاب 22 دسمبر سے 21 مارچ تک رہتا ہے. آفتاب ہمیشہ منطقۃ البروج ہی پر رہتا ہے. تفصیل یہ ہے کہ 21 مارچ کو اعتدال ربیعی پر ہوتا ہے جو مود النہار پر ہے. پھر مود النہار سے شمال کی طرف آفتاب ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 22 جون کو انقلاب سیفی پر پہنچ جاتا ہے، اور مود النہار سے 23 درجہ 27 دقیقہ شمال کی طرف دور ہو جاتا ہے. پھر مود النہار سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے 24 ستمبر کو اعتدال خریفی پر آ جاتا ہے جو مود النہار پر ہے. پھر مود النہار سے جنوب کی طرف دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 22 دسمبر کو انقلاب شتوی پر پہنچ جاتا ہے، اور مود النہار سے 23 درجہ 27 دقیقہ جنوب کی طرف دور ہو جاتا ہے. پھر مود النہار سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے 21 مارچ کو پھر اعتدال ربیعی پر آ جاتا ہے. اعتدال ربیعی اور انقلاب سیفی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم ربیع ہوتا ہے. اعتدال ربیعی اور انقلاب سیفی کے درمیان یعنی 21 مارچ سے 21 جون تک، جدید یعنی اس دور میں 22 جون مفتی صاحب کا نزدیک تھا. اعتدال ربیعی اور انقلاب سیفی کے درمیان یعنی 21 مارچ سے سٹارٹ ہو کر 21 جون تک جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم ربیع ہوتا ہے، موسم بہار ہوتا ہے. یعنی 21 مارچ سے 22 جون تک موسم ربیع ہے. انقلاب سیفی اور اعتدال خریفی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم گرما ہوتا ہے، یعنی 22 جون سے 24 ستمبر تک موسم گرما ہے. اعتدال خریفی اور انقلاب شتوی کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم خریف یعنی موسم خزاں ہوتا ہے، یعنی 24 ستمبر سے 22 دسمبر تک موسم خریف ہے.
انقلاب شتوی اور اعتدار ربیع کے درمیان جب آفتاب رہتا ہے تو اکثر آبادیوں میں موسم سرما ہوتا ہے، یعنی 22 دسمبر سے 21 مارچ تک موسم سرما ہے۔ بعض افلاک کا منطقہ، اچھا یہاں تک یہ بات بحث پوری ہوگی سورج کی۔ اب مزید کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ مزید ستاروں سیاروں وغیرہ کی اگر کبھی بحث پڑھیں تو ہر سیارے کی اس طرح سے حرکت نہیں ہے جس طرح سے سورج کی ہے، دیگر سیاروں کی حرکت تھوڑی سی تبدیل ہے۔ کس طرح سے ہے؟ بعض افلاک کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق نہیں ہے، یعنی جس طرح منطقۃ البروج ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ منطقۃ البروج جیسے 23 درجے 27 دقیقے پر ہے معدل النہار سے۔ معدل النہار تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن منطقہ ہر کسی کا چینج ہے۔ تو بعض افلاک کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق نہیں ہے، جیسے مائل قمر جو سورج چاند کا منطقہ ہے یہ 5 درجے سورج کے منطقہ سے زیادہ ہے، یعنی یہ 28 درجے 26 دقیقے تک تقریباً چاند جاتا ہے۔ مدیر عطارد 6 عوامل تدویر، یعنی جو سیارے ہیں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یہ بعض افلاک کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق ہے، جیسے جوزہر اور شمس کا خارج المرکز۔ شمس کا فلک کلی اور خمسہ متحیرہ کے افلاک کلیہ۔ جو فلک موافق المرکز ہو اور اس کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق ہو اس کو ممثل کہتے ہیں، یعنی وہ اسی کی مثل ہے اس لیے اس کا نام ممثل کہتے ہیں۔ جیسے جوزہر، اب یہ اس کی بحث ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ کیونکہ ہمارے اس کورس کا یہ حصہ نہیں ہے اس کو برکت کے طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ شمس کا فلک کلی اور خمسہ متحیرہ کے افلاک کلیہ۔ جو فلک موافق المرکز ہو، یعنی جس طرح اس کا منطقۃ البروج ہے اس کا بھی اسی طرح ہو، اس کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج پر منطبق نہ ہو اس کو مائل کہتے ہیں، جیسے مائل قمر کہ اس کا مرکز تو وہی ہے لیکن اس کا منطقہ تبدیل ہے۔ جن دو نقطوں پر مائل کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج کا تقاطع کرتا ہے ان میں سے ایک کو راس اور دوسرے کو زمب کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہمارا پرائم میریڈین اور اینٹی میریڈین کو ہم نے ایک فرضی طور پر بنایا تھا، پرائم میریڈین کو راس کہہ لیں اور اینٹی میریڈین کو زمب کہہ لیں۔ حامل تدویر قمر کا منطقہ مائل قمر کے منطقہ پر منطبق ہے اور مائل قمر کا عرض پورے 5 درجے ہے، یعنی منطقۃ البروج سے قمر کے منطقہ کی غایت دوری 5 درجے ہے، یہ مزید 5 درجے زیادہ اس کا منطقہ ہے۔ لہذا قمر جب راس پر آتا ہے تو منطقۃ البروج پر ہوتا ہے، پھر منطقۃ البروج سے شمال کی طرف ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے پورے 5 درجے شمال کی طرف منطقۃ البروج سے بھی دور ہو جاتا ہے، پھر منطقۃ البروج سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے زم پر آتا ہے اور منطقۃ البروج پر آ جاتا ہے، پھر منطقۃ البروج سے جنوب کی طرف ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے پورے 5 درجے جنوب کی طرف منطقۃ البروج سے دور ہو جاتا ہے، یعنی پہلے تو دور نہیں ہوتا لیکن ایسا ایسا پھر دور ہو جاتا ہے، پھر منطقۃ البروج سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے پھر راس پر آ جاتا ہے۔ یہ تو انشاءاللہ جو ہم چاند کا بھی بارے میں ارادہ ہے ایک کورس کروانے کا، لیکن وہ کورس تبھی ہوگا جب ہمارا یہ تمام درجات مکمل ہو جائیں گے، یعنی یہ چاروں درجات ہمارے 4 لیول ہیں، یہ چاروں لیول مکمل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ارادہ ہے کہ رؤیت ہلال کورس کا انعقاد کیا جائے، جو کہ کم از کم بھی 1 ماہ کا ہوگا تقریباً، اور اس کے اندر ہم کئی اس کی کیلکولیشنز وغیرہ رؤیت ہلال وغیرہ اور کافی ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر پڑھیں گے اور اس طرح کی چیزیں بھی اس کے اندر آئیں گی۔ ابھی ہم نے ایک تعریف پڑھی ہے، ابھی دوسری تعریف پڑھنا ابھی ہمارا باقی ہے۔ فی الحال ہم نے جو تعریف پڑھی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے مارہ بالاقطاب الاربعہ پڑھیں گے۔ یہ کوئی سوال ہے آپ کی جانب سے، کسی کی جانب سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ندیم بھائی، آپ اپنی ایک سائیڈ والے کی نا وہ اسپیکر بند کر دیں، یہ اگر آپ موبائل پہ اوپر ہے نا تو اوپر دیکھیں گے اوپر اسپیکر شو ہوتا ہے، وہاں سے اسپیکر ایک سائیڈ کا بند کر دیں۔ جی حضور، لبیک۔
جی ہاں اب صحیح آ رہی ہے، پہلے میری اپنی آواز آ رہی تھی ادھر۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب زمین پر جو ہمارے وہ سارے فرضی خطوط کھینچ لیے گئے ہیں، جی تو پھر یہ خلائی جو دائرے اور پورے بنائے جا رہے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے اس عمل کے اندر، ہمارے اوقات نکالنے کے اندر؟ جی چلے میں اپنی علم کے مطابق اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ ہمارے قاری ندیم صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب یہ سارے خطوط زمین پر کھینچ لیے گئے ہیں، ہم نے پہلے لیول کے اندر پڑھ آئے ہیں، تو پھر ان کو اب خلا کے اندر ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنی دور فلک کے اندر ان خطوط کو مان رہے ہیں؟ تو اس کی ایک تو مین یعنی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں کہ پہچان کے لیے کہ جب بھی ہم خط کہیں گے تو اس سے ہمارا زمینی دائرہ ہوگا، اور دائرہ اگر کہیں گے تو پھر وہ زمین پر نہیں ہوگا بلکہ فلک میں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوائر کو ان کی اصل جگہ پر ماننا، کیونکہ خط استوا پر ہم کہتے ہیں سورج آتا ہے، لیکن خط استوا تو زمین کے اوپر ہے اور سورج آسمان کے اندر ہے، تو ہم نے جہاں پر سورج ہے ہم نے اسی جگہ پر اس کو مان لیا، اور منطقۃ البروج تو زمین کے اوپر ہم نے مانا ہی نہیں ہے، اور منطقۃ البروج تو ہے ہی آسمان سورج کا راستہ، تو چونکہ سورج ہی فلک کے اندر ہے اور فلک کے اندر ہی اپنا راستہ طے کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کے پورے راستے کو ہی وہاں پر فرض کیا گیا۔ یعنی جن چیزوں کی ہمیں فلک کے اندر حاجت ہوتی ہے ہم نے اس کو وہاں پر مانا، اور جس کی زمین کے اوپر حاجت ہوتی ہے جن چیزوں کی، اور زمین کے ساتھ ہی جو اٹیچ ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے زمین پر مانا۔ یہ فلک بھی گھومتا ہے، ہم نے پیچھے مودر النہار کی جو بحث شروع کی تھی، اور آج بھی میں نے اسی چیز کو خاص نامینیٹ کیا۔ یہ شروع میں دیکھیں، یہ فلک والافلاک کی حرکت ہمیشہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے، یعنی واضح لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہی کہ فلک بھی گھومتا ہے، لیکن ان کے اندر بھی کافی ساری چیزیں مزید تفصیل ہے کہ کون سا فلک پھر گھومتا ہے، تو یہ فلک والافلاک کے یہاں پر صرف ذکر ہے، بقیہ کے بارے میں انشاءاللہ عزوجل کے ہمارے آگے چل کر پھر انشاءاللہ عزوجل سے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یعنی جو فلک ہے اس کی سپیڈ سورج سے تیز ہے، کیوں سورج جی 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 بالکل 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 ماشاءاللہ۔ جی اب دیکھیے اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے، جی اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے، دیکھیے کہ اگر فرض کریں کہ فلک نہ ہو تو سورج سال میں صرف ایک دفعہ طلوع ہو اور ایک دفعہ غروب ہو، پھر تو یہ ہے کہ یعنی سورج اتنی سپیڈ سلو سے مغرب سے مشرق کی جانب آ رہا ہے اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ بات بھی ہے کہ اگر فلک اپنی حرکت بند کر دے تو سورج مغرب سے نکلے مشرق میں غروب ہو، اور چونکہ فلک گھوم رہا ہے تو لہٰذا فلک کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر پورا کر لیتا ہے، جو کہ سورج نے ایک سال میں کرنا ہے، تو اس وجہ سے سورج کی جو حرکت ہے پتہ نہیں چلتی۔ اس کا اندازہ، اس کا حساب کتاب یوں لگائیں کہ ایک ٹرین ہے، فرض کریں شیشے کی ٹرین کا اس لیے قید لگا رہا ہوں تاکہ باہر سے اندر کا فرد نظر آ سکے۔ ایک شیشے کی ٹرین ہو جو کہ مشرق سے مغرب کی جانب جا رہی ہے، یعنی پاکستان کے شہر لاہور سے کراچی کی جانب جا رہی ہے۔ اب اس ٹرین کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ انجن سے بالکل پیچھے والے ڈبے میں ہے اور اس کی دم کی جانب بھاگے، یعنی مشرق کی جانب بھاگے، وہ دوڑ لگائے۔ اب صاف سی بات ہے وہ تو مغرب سے مشرق کی جانب جا رہا ہے شخص، لیکن حقیقی طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک قدم مشرق کی جانب رکھتا ہے، لیکن ٹرین اس کو 20-30 قدم اس کے یا 50 قدم کہہ لیں کہ اس کو مشرق سے مغرب کی جانب کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اب اپنے گمان میں تو مشرق کی جانب جا رہا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے جو بھی کوئی دیکھے گا اس کو تو اس کو یہی کہے گا کہ تم مغرب کی جانب جا رہے ہو۔ یہ تو خیر اس کا چہرہ بھی نظر آئے گا، اس کی ٹانگیں نظر آئیں گی، دوڑتا ہوا نظر آئے گا، لیکن سورج کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے یہ، لہٰذا اس لیے ہمیں اس کی حقیقی حرکت تو بالکل محسوس ہی نہیں ہوتی، اور ہم اس کی ظاہری حرکت ہی ہم اس کی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز بیان کر دوں، جیسے کہ اس علم کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ من لم یعرف الحیۃ والتشریح فهو انین فی معرفت اللہ تعالی، کہ جو حیت و توقیت نہیں جانتا وہ اللہ پاک کی معرفت میں نامرد ہے، اس کی اللہ پاک کی معرفت اس کے لیے نامکمل ہے۔
اب دیکھیے کہ اللہ پاک کی ایک معرفت بھی حاصل ہوتی ہے کہ آج تک ہم نے سنا کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. اب کنفرم تو نہیں کہتا، نہ میں نے کہیں یہ پڑھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہونا اس وقت یہی حال ہو کہ فلک کی جو حرکت ہے اپنی یہ بند ہو جائے. یعنی اس کی ظاہر سی بات ہے، اس کی جب ظاہری حرکت بند ہوگی تو سورج اپنی حقیقی حرکت تو کرے گا، اور حقیقی حرکت اسی طرح سے کرے گا کہ مغرب سے مشرق کی جانب. تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بالکل یعنی کہ ظاہر ہو گیا، اور یہ اب ہمارے لیے چھپا نہیں رہا کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. چلیے آگے ہم ابھی پڑھتے ہیں. تھوڑا سا زور اس کا سمجھا دیں، اعتدال نہیں سمجھ آ رہا ہے. اعتدال جی جی نقطہ اعتدال نہیں سمجھ آ رہا ہے. اچھا، نقطہ اعتدال. اصل میں نقطہ اعتدال کہتے ہیں برابری کو. تو برابری اسی صورت میں ہے کہ سورج بالکل ایسی صورت میں ایسی حالت میں آ جائے کہ جب فلک کے جو قطب ہیں ان قطبوں سے برابر فاصلے، تو اس کو اعتدال کہتے ہیں. اور یہ دائرہ معدل النہار پر جب سورج ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں خط استوا پر جب سورج ہوگا، تو تبھی اعتدال پر ہوگا. اور اس اعتدال پر ہونے کی وجہ سے کئی چیزیں اعتدال پر آ جاتی ہیں، جیسے کہ نہ موسم گرمی کا ہوتا ہے نہ موسم سردی کا ہوتا ہے. بہار کا شروع ہے اور دوسری سائڈ پہ خزاں کا شروع ہے، یعنی یا تو 21 مارچ ہوگا یا 23 سپٹمبر ہوگا. اور ساتھ میں دن رات بھی برابر ہوتے ہیں کہ دن رات تقریباً 12 گھنٹے کے ہوتے ہیں. ابھی ہم تحقیقی درجے میں پڑھیں گے کہ 12 گھنٹے کے ہی ہوتے ہیں یا کم و بیش ہوتے ہیں. اور یہ 12 گھنٹے کون سے بیان کیے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل ہماری اگلی کلاسز کے اندر آئے گا. ہر لحاظ سے 12 گھنٹے کے نہیں ہیں، ایک وجہ سے 12 گھنٹے کے ہم دن رات بول رہے ہیں کہ جب سورج اعتدال پر ہوتا ہے تو 12 گھنٹے کے ہوتے ہیں. تو اس کو اعتدال کہتے ہیں. اعتدال ہے اصل میں برابری. اعتدال برابری کو کہتے ہیں، یعنی جس کا عربی کے اندر جس کا معنی یہی عدل بھی اسی سے لفظ نکلا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برابری کرنا. تو یہ ہے اعتدال. اور سورج جب اعتدال پر آتا ہے، مطلب یہ کہ دائرہ معدل النہار پر آتا ہے، تو اس کو اعتدال بھی کہہ دیتے ہیں، نقطہ اعتدال بھی کہہ دیتے ہیں. جی حضور مزید سوال کیا تھا اگلا بلا؟ جی رضا اللہ بھائی پہلے سوال کر لیں، پھر آپ کے سوال کی جانب بھی آتا ہوں. جی صرف ایک سوال تھا حضور کی، جو آپ نقطۂ اعتدال ربیعی جو ہے، جی یہ آپ نے 0 درجہ طول پر مانا تھا حضور. جی جی تو یہ اسی پر ہے یا پھر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ ہمارے محمد رضا اللہ بھائی نے جی محمد رضا اللہ بھائی نے یہ سوال کیا کہ ہم نے اعتدال ربیعی جو ہے 21 مارچ کا، وہ ہم نے 0 درجے طول پر مانا تھا کہ یہ یہیں پر ہوتا ہے یا تبدیل بھی ہوتا ہے. تو یہ تبدیل بھی ہوتا ہے، کیونکہ سورج کی حرکت جیسے اور بھی آگے تفصیل ہے کہ 365 دن پر مقید نہیں ہے. یہ کتنی ہے وہ انشاءاللہ جو ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے 0 پر مانا تاکہ سمجھ میں آسانی سے آ سکے، ورنہ اس کا کہیں بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہر سال تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہاں پر اس کا اعتدال ربیعی نہیں ہوتا، تبدیل ہوتا رہتا ہے. اسی طرح اس کا انقلاب سیفی بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. اگر البتہ دن وہی ہوتا ہے، 21 مارچ ہی ہوتا ہے، 23 سپٹمبر ہی ہوتا ہے، 21 جون ہی ہوتا ہے، 22 دسمبر ہی ہوتا ہے، دن تاریخ یہی ہوتی ہے. لیکن آیا کہ کیا اسی طول بلد پر ہوگا تو یہ ضروری نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے. جی جی مطلب معدل النہار بھی پھر حرکت کرے گا اور یہ منطقۃ البروج بھی حرکت کرے گا پورے. جی منطقۃ البروج کے یعنی کہ ہر سال جی اصل میں فلک الافلاق چونکہ گھوم رہا ہے تو اس وجہ سے اس کی حرکت کے اندر بھی فرق آئے گا. اگر فلک الافلاق نہ گھومتا ہوتا ساتھ اس کے، پھر اس کی حرکت ایک ہی جگہ پر رہتی. ٹھیک ہے ابھی کرنا تھا جی کہ منطقۃ البروج جو ہے یہ سورج کا راستہ ہے کیا؟ جو سورج کا راستہ اسی کو منطقۃ البروج کہتے ہیں. جی بالکل
یہ سورج کا راستہ ہے منطقۃ البروج. یہ ہمارے محمد نعمت اللہ بھائی نے ماشاءاللہ یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ منطقۃ البروج یہ سورج کا راستہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں. آگے لفظ مارا بالاقطا. جی حضور آپ کی آواز کٹ. جی لبیک. جی سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک سرخ لائن دکھائی ہے منطقۃ البروج کی, جی تو کیا جو ہے سیدھا اسی لائن کے اوپر چلتا ہے, یا جس طرح کہ وہ دائرہ ہے خط استوا کا, اور اسی طرح شمالی جو خط ہے اور جنوبی جو خط ہے جو اس کا دائرہ ہے, صورت کی ایجاد جو ہے یہ اس سرخ دائرے کے مطابق ہے. اب دیکھیے تھوڑا سا آسان الفاظ میں یعنی شارٹ میں سمجھاتا ہوں. آپ کا ان کا سوال ہے کہ سورج جو ہے یہ منطقۃ البروج پر گھومتا ہے یا پھر جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ خط استوا سے سورج پھر شمال کی جانب بھی ہٹتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ اور جنوب کی جانب بھی ہٹتا چلا جاتا ہے. اصل تو یہی ہے کہ سورج منطقۃ البروج یوں ہی گھومتا ہے, اور ساتھ میں اب دوسرا اس کے اوپر ایفیکٹ ایک ایسا آتا ہے کہ ساتھ میں فلک بھی گھوم رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے فلک کی جو حرکت ہے نا وہ اس کے مودر النہار سے ہٹنے میں کوئی حائل نہیں ہوتی, کیونکہ فلک الافلاک کا قطب بھی وہی ہے, زمین کا قطب بھی وہی ہے, دونوں کا قطب برابر ہی ہوتا ہے. فرق صرف یہی پڑتا ہے اس کا مغرب سے مشرق کی جانب حرکت کرنے میں اور مشرق سے مغرب کی جانب حرکت کرنے میں. سورج کی حرکت مغرب سے مشرق ہے اور فلک کی حرکت مشرق سے مغرب. جی تو اب سورج اب اس کی یہ حرکت تو تھوڑی بہت سلو ہے مغرب سے مشرق کی جانب جانے کی, اور سورج اس کے الٹ حرکت کرتا ہے یعنی مشرق سے مغرب کرتا ہے, تو یہ اس کی یہ حرکت اس میں دب جاتی ہے, محسوس نہیں ہوتی. لیکن یہ جو اس کی یہ حرکت ہے نا ساتھ میں آہستہ آہستہ شمال کی طرف ہٹنے والی, یہ حرکت چونکہ فلک تو اس حرکت کو اس کو چھیڑتا ہی نہیں ہے, سورج تو بالکل سیدھا ہی اس کو لے کے چلتا ہے مشرق سے مغرب کی جانب, لہٰذا یہ آہستہ آہستہ اس کا جو شمال کی طرف جانے کا سفر ہوتا ہے یا جنوب کی طرف جانے کا اس کا اپنی جگہ پر جاری رہتا ہے. اور یہی ہمارا کئی لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک چیز کی دو حرکتیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی, تو ہمارا اس کو بھی یہی اعتراض ہے کہ سورج کا اصل راستہ ہی یہ ہے, سورج اپنے اصل راستے پر ہی اپنی ایک حرکت ہی کر رہا ہے. یہ جو دوسری حرکت اس کی ہو رہی ہے وہ فلک کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور وہ فلک اپنی گود میں لے کر اس کو گھوم رہا ہے. جی حضور میرے خیال میں آگے اب ایک شبہ تھوڑا سا اور تھا. جی پوچھنا یہ ہے کہ فلک الافلاک جو ہے جی وہ حرکت کرتا ہے, جی منطقۃ البروج اور یہ جو معدل النحات ہیں یہ بھی حرکت کرتے ہیں. نہیں, اصل میں یہ منطقۃ البروج حرکت کرتا ہے جس کی جی نہیں, حرکت تو صرف دو کی ہے, حرکت صرف دو کی, ایک سورج کی حرکت ہے اور ایک فلک الافلاک کی حرکت ہے. منطقۃ البروج جو ہے وہ سورج کا راستہ ہے, معدل النہار ایک دائرہ ہے جو فلک میں کھینچا گیا ہے. اب سورج اپنے راستے کے اوپر چل رہا ہے منطقۃ البروج پر, ساتھ میں جب فلک گھوم رہا ہے تو یہ پھر دکھائی دینے کے اعتبار سے مشرق سے مغرب کی جانب بھی جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اس کی ابھی تک کوئی 3D میرے پاس ہے آمین, اس کی 3D کوئی پکچر مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوئی, ورنہ کوشش ہے کہ اگر کہیں سے مجھے اس طرح کی اس کی پکچر مل جائے کہ اس کے اندر فلک بھی بنا ہوا ہو, منطقۃ البروج بھی بنا ہوا ہو, اور سورج اپنے منطقۃ البروج پر ہی چل رہا ہو اور ساتھ میں وہ فلک گھوم رہا ہو, تو پھر یعنی کہ زیادہ انشاءاللہ یہ کہ مجھے امید ہے کہ طلبہ کو سمجھانے میں زیادہ آسانی ہوگی اور سمجھ میں بھی زیادہ جلدی آ جائے گا. آگے ہم چلتے جی یہ جس آسمان میں ہے یہاں پر اس آسمان کی بات ہو رہی ہے, وہ تو خیر اوپر فلک الافلاک کی ایک میں نے بات کی تھی کہ جب یہ اعتراض ہوا تھا نا, سوال ہوا تھا کہ کیا فلک بھی گھوم رہا ہے,
تو وہاں پر میں نے بات کی تھی کہ اوپر یہ بیان ہو چکا ہے کہ فلک بھی گھومتا ہے، اور چوتھے آسمان میں سورج ہے، تو اس کا یہ جس فلک کے اندر ہے سورج، تو وہ فلک اس کو مشرق سے مغرب کی جانب لے کر گھوم رہا ہے۔ محترم اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، جس طرح آج کل سائنسدان کہتے ہیں۔ وہ تو خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، وہ تو پھر اس کے لیے تو میرے خیال میں الگ سے کورس ہی ایک الگ ہونا چاہیے اس کا۔ یہ بہت تفصیلی ٹاپک ہے، اس میں قرآنی دلائل اور عقلی دلائل دونوں چیزیں پھر وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جدید ہماری کیلکولیشنیں ایک ہی ہیں، یعنی ہماری اور جدید فلکیات دانوں کی ہماری کیلکولیشنز کے اندر کوئی اختلاف نہیں آتا، صرف یہ گھومنے کے اندر یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں سورج گھوم رہا ہے، اور اصل ہمارا فارمولاز اسی کے مطابق ہی ہیں۔ ابھی ہم آج پڑھ لیں مارا بالأقطاب الاربعہ، یا پھر اس کو میرے خیال میں کل پر رکھ لیں؟ جی میرے خیال میں اس کو کل پر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا الحمدللہ ایک اسی کے اوپر کچھ سوال و جواب کا سیشن کافی لمبا ہو گیا۔ اگرچہ میں نے تیاری تو اس کی بھی کی تھی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل چیز ہے کہ علم حاصل ہونا ماشاءاللہ الحمدللہ ہے کہ ہم نے ایک نئی تعریف سمجھ لی۔ اس حوالے سے مزید کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آج پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ جی حضور میرے خیال میں کوئی سوال نہیں۔ اگر ٹائم ہو تو تھوڑا سا 10 منٹ تصویر ہے نا، اس کے مطابق تھوڑا سا ایک دفعہ اس کو سمجھا دیں۔ جی تھوڑا سا نیا ٹاپک ہے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورج کا ایک راستہ ہے، اور یہ بالکل دائرے کی شکل میں ہے۔ یہ آج کے پورے سبق کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ سورج کا راستہ ہے اور یہ پورے دائرے کی شکل میں، یہ دیکھیے پورا دائرہ ہے۔ اب سورج کے اندر اسی سرکل کے اندر یہ گھومتا ہے، اور زمین کے اوپر سورج اس طرح سے گھوم رہا ہے کہ اس کی حرکت مغرب سے مشرق کی جانب ہے۔ یعنی سورج کو اگر کوئی ایفیکٹ اور نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا، تو سورج یہاں سے چلتا، یہ این اس کا 0 یہ یہیں پر ہو، بالکل ضروری نہیں، یہ اس کا تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے اور ایفیکٹس کی وجہ سے۔ اگر کوئی ایفیکٹ نہ ہوتا تو یہ ہمیشہ ایک ہی جگہ سے چلتا اور اسی جگہ پر آ کر اس کا اختتام ہوتا۔ اب یہاں سے سورج چلتا ہے مشرق کی جانب، اور چلتے چلتے دوبارہ پیچھے سے یوں چلتا ہے، اور یہ پورا اس کا ایک یہ دائرہ ہے، پورے دائرے کے اندر گھوم کے دوبارہ اپنی اسی جگہ پر آ جاتا ہے، اور اس میں اس کو لگتا ہے 1 سال، پورے 1 سال کا اس کا چکر ہے، یعنی 360 درجے ہیں۔ اب ان درجات کی تقسیم کا بندی انشاءاللہ ضروری ہے کہ ہمارے ایک اور لیکچر ہے، ہمارے اسی لیول کا حصہ ہے، اس کے اندر بیان ہوگی۔ اب ایک تو ہوگی اس کی یہ حرکت سورج کی۔ اب اس کے اوپر دوسری حرکت جو ایفیکٹ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ سورج جس فلک کے اندر ہے، وہ فلک سورج کو اپنی گود میں لے کر مشرق سے مغرب کی جانب چلتا ہے۔ اب اس کی حرکت اس کے مقابلے میں کافی تیز ہے، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف جانے میں۔ باقی یہ جو شمال کی طرف جا رہا ہے، یہ شمال کی طرف جانے میں وہ فلک بالکل اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ فلک جو ہے اس کے بھی 2 قطب ہیں، ایک یہ قطب اور ایک یہ قطب۔ جس طرح یہ زمین کے ہیں، اس کے اوپر ہی وہ جو فلک ہے اس کے اوپر ہی 2 قطب ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اگر ہم ایک سلاخ یا کوئی ایسی چیز کہ جس کے اوپر کوئی جیسے پہیے وغیرہ گھومتے ہیں، بالکل گھومنے والی، قطب کے بیچ میں سے گزاریں، ان فلک کے 2 قطبوں میں سے گزاریں، تو ضمناً وہ اس زمین کے 2 قطبوں میں سے بھی گزر جائے گی، اور اب اس فلک کو گھمائیں۔ اب وہ جو لٹ ہوگی، جو بھی اس کو کہہ لیں ایکسل ہوگی، تو وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی، وہ اس کا مین ایسی جگہ ہوگی کہ وہ اس کی جو پرزے ہیں وہاں پر وہ اپنی جگہ پر ہی حرکت کریں گے۔ تو اب چونکہ اس کے قطب یہی ہیں، لہٰذا وہ شمال جنوباً جانے کے لیے تو کوئی ایفیکٹ نہیں کرتی وہ فلک کی حرکت، لیکن یہ جو سورج مغرب سے مشرق کی طرف جا رہا ہے، یہ اس حرکت کو تبدیل کر دیتا ہے، مشرق سے مغرب کر دیتا ہے۔ وجہ یہ مشرق کی طرف جانے کی سپیڈ بہت سلو ہے،
اور سورج اور فلک کی جو مشرق سے مغرب کی طرف جانے کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ وہ ایک 24 گھنٹے میں اس کو ایک چکر پورا کروا دیتا ہے، لہٰذا اس کی ظاہری طور پر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج مشرق سے مغرب کی جانب چل رہا ہے۔ سورج کا جو اصل راستہ ہے اس کو کہتے ہیں منطقۃ البروج۔ جی حضور، مزید کوئی سوال ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ جی میرے خیال میں کوئی سوال نہیں، تو آپ بعد میں بھی اپنے ہمارے جو واٹس ایپ بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ مجھ سے پرسنل پر سوال و جواب کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ بھی سوال آئے تو جی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اگر کوئی یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہوں بعد میں تو رابطہ کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر پر رابطہ فرما سکتے ہیں 034311640226۔ تو اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔